بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں رانا سرفراز صاحب کا، جنہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈینامینیشنز کو اور ہر ایک خادم کو یہ حق بخشا ہے کہ وہ ان کے چینل بندگی ٹی وی جس کی انہوں نے اوپننگ کی ہے اس کے ذریعے سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں، اور دعا گو ہوں ان کے لیے کہ ان کا چینل اور زیادہ ترقی کرے اور خداوند انہیں اسی طرح اور زیادہ استعمال کرے۔ آج کا جو میسج ہے، آج کا جو پیغام ہے، اس کا ٹاپک ہے مسیحی روزہ پاک کلام کے مطابق۔ آج میں آپ کے سامنے جو تلاوت کر رہا ہوں احبار کی کتاب اس کا 16 باب اور 29 سے 31 آیت مقدسہ تک۔ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بدباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ سو تم اپنے سب گناہوں سے خدا ان کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور یہ دائمی قانون ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہماری مسیحی کلیسیا کے اوپر غیر اقوام کویسچن کرتی ہے۔ آج ہمارے کچھ اپنے لوگ بھی اسی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے روزے کا مقررہ وقت کیا ہے، کیا ٹائمنگ ہے۔ جب ہم اس پاک کلام کی تلاوت جو کی گئی ہے غور کریں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے دہمی قانون ہو۔ دہمی کا مطلب ہے فار ایور، جو نہ تبدیل ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ ہی تبدیل ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یہ تمہارے لیے ایک بات مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ جو خاص سبت ہے یہ روزے کے متعلق ہے۔ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بھی رہتا ہو، کوئی بھی آیا ہو، اسے بھی آپ تعلیم دیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ اب ٹہری بات وقت کی۔ کچھ ہمارے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ شاید 12 بجے کے بعد جو ٹائم ہے رات کا وہ اے ایم میں چینج ہوگا، تو ہم 12 بجے سے پہلے پہلے کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اگر یہ سمجھے کہ میں صبح کام پہ گیا اور میں نے دوپہر کی روٹی نہیں کھائی، صبح ناشتہ کر کے گیا تھا، تو شاید میں آ کے دوبارہ کھانا کھاؤں گا جب شام کو، تو میرا روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں، یہ آپ ایک ٹائم کا فاقہ کر رہے ہیں۔ اب سبت کا جو ٹائم ہے، کیونکہ روزہ ہمارے لیے خاص سبت ہے، سبت کا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم ہے غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ 24 آور، 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے کا آپ کا مسیحی روزہ ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ جیسے ایک مثال ہے کہ کوئی شخص اگر 5 دن ڈیوٹی پہ جائے گا تو اسے 5 ہی دن کی سیلری ملے گی، لیکن اگر وہ 30 دن کے لیے ڈیوٹی پہ جائے گا تو اسے پورے منتھ کی سیلری ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے تو آپ کو پورے روزے کی برکت ملے گی۔ یہ رہی ایک ٹائم کی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں عہد جدید میں ٹائم کی بات ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب کویسچن ہے، اکثر ہمارے لوگ
اس بات میں الجھے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جی ہمارا صرف دل صاف ہونا چاہیے, کپڑوں کی کوئی بات نہیں. تو یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب اور 16 آیت سے لے کر 18 آیت مقدسہ میں کیا بات درج ہے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے, تجھے بدلہ دے گا. سو عزیزو, سر میں تیل وہی شخص ڈالتا ہے جس نے اپنا سر دھویا ہے یا وہ نہایا ہوا ہے. کبھی بھی گندے سر میں تیل نہیں ڈالا جاتا. اور منہ جو دھونے کی بات ہے یعنی کمپلیٹ کرسن, یہ چیز کمپلیٹ آپ نے منہ دھونا, یعنی روزے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, یعنی نہانا ہے, غسل کرنا ہے, اور پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے, سر میں تیل ڈالنا ہے. کیونکہ اوپر بات درج ہے کہ وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے. کوئی بھی شخص جو نہایا دھویا ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو اداس نظر نہیں آئے گا, کبھی آپ کو بیمار نظر نہیں آئے گا, بلکہ جس نے سر میں تیل ڈالا ہو, نہایا دھویا ہو, وہ آپ کو فریش صحت تندرستی میں نظر آئے گا. اور یہ بات خدا یسوع مسیح نے آپ کو کہی ہے کہ آپ نے اگر ڈیوٹی پہ ہے تو اس بات کا ڈنڈورا بھی نہیں پیٹنا کہ آپ ہر بات میں لوگوں کو سنائیں کہ نہیں جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, میں کام نہیں کر سکتا, یا آپ اس طرح کی کوئی اور بات کہہ دیں. کوئی شخص بھی آپ سے بات کرے نہیں میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, نہیں, ڈنڈورا بھی نہیں پیٹنا. کیونکہ جو آپ کا باپ پشیدگی میں ہے وہ آپ کو پشیدگی میں ہی اس کا بدلہ دے گا. کبھی بھی آپ نے اس بات کے لیے ڈنڈورا نہیں پیٹنا. پھر سیکنڈ بات, تھرڈ آتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ صرف مقصد کا ہے. ہمارا روزہ, یہ بات ضروری نہیں کہ مقصد کا ہی ہو, ہم بلکہ اس کے متعلق زکریا نبی کے صحیفے میں اس کے 7 باب 4 سے اور 7 آیت مقدسہ میں یہ بات درج ہے. تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کہنوں سے کہو کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا, کیا کبھی میرے لیے, خاص میرے لیے ہی روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے لیے ہی کھاتے پیتے تھے. یعنی کہ خدا اس بات کے لیے آپ سے شکوہ کر رہا ہے, اس بات کے لیے آپ سے ناراض ہے کہ آپ صرف اپنے لیے ہی کام کرتے ہیں. میرے لیے کس نے روزہ رکھا ہے؟ یہ روزے ہیں آپ خدا کے لیے جب رکھیں گے تو خدا آپ کے گھرانوں میں برکت دے گا, خدا آپ کے روپے پیسے میں برکت دے گا, آپ کی مشکل پریشانی کبھی بھی نہیں آئے گی. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت سے محروم نہ ہو. خدا آپ کو بحال کر دے گا. کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر روزے فرض نہیں ہیں تو ان کا بھی یہ جواب ہمیں پاک کلام میں ملتا ہے. جب خدا یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے, تو خدا یسوع مسیح نے جواب دیا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے تو ان کو کیا پرواہ, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے بعد روزہ رکھیں گے. جب خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد یہ روزہ رکھیں گے تو ہر مسیحی یہ بات جان لے کہ ان کے اوپر یہ روزے فرض ہو گئے ہیں, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرے ماننے والے میرے بعد روزہ رکھیں گے.
सो अजीजों, आपने ईमान में मजबूत होना है, आपने परेशानियों से निकलना है। जब आप रोजा रख कर खुदावन यीशु मसीह के आगे सजदा रेज होंगे तो खुदावन आपको बहाल करेगा, खुदावन आपको बहाल करेगा, और खुदावन कभी भी आपको किसी परेशानी में नहीं रहने देगा। सो जिस शख्स के पास भी ये पैगाम जा रहा है, वो शख्स जरूर रोजा रखे और खुदा यीशु मसीह के आगे सजदा रेज़ होकर कोई भी दुआ करे तो उसकी कबूल होगी। यहां तक कि रूहानी पावर इतनी मिल जाएगी कि आप बदरूहों को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों की जब शिकायत आई और शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से पूछा कि ये बदरूह हमसे क्यों नहीं निकली, तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इस किस्म की जो बदरूहें हैं वो दुआ और रोजे के जरिए निकलती हैं। रोजे में इतनी पावर है। सो अजीजो, आप जरूर रोजा रखें, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि जीता है खुदा की हर उस बात से, खुदा के पाक कलाम से। सो आज का पाक कलाम सुनाया जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो। शुक्रिया।